اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا جمعۃ المبارک کی رات ہے اور یہاں کا تو آخری جمعہ ہے۔ پاکستان میں تو چانس ہے کہ شاید ہفتے کو بھی عید ہو سکتی ہے۔ اگر وہاں مہینہ 30 کا ہوا تو وہاں بھی جمعۃ الوداع مل جائے گا مجھے، ایک جمعۃ الوداع وہاں مل جائے گا، ایک جمعۃ الوداع یہاں۔ اگر وہاں بھی جمعہ کی عید ہوگی جس کے زیادہ چانسز ہیں، وہاں بھی جمعہ کے چانسز زیادہ ہیں، تو یہاں بھی تو پھر یہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے۔ اس لیے ذرا محبت سے 2-3 اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھ لیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا ہمارا نبی، تاجداروں کا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ الحمدللہ آج ہم نے 29ویں سپارے کی 5 صورتیں تلاوت کی ہے، یعنی نصف سپارہ تلاوت کیا ہے۔ سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ الحاقہ، سورہ معارج اور سورہ نور تلاوت کی گئی ہے۔ پہلی ایک آدھی آیت شاید سورہ جن کی بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔
یہ کب کسی بہن نے لکھا دیا تھا، اینت میرے پاس نہیں تھی، اس میں لکھا تھا کہ آج ریڈیو میں گستاخی کی حد ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ ریڈیو کے ٹیچر نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عمر لوگوں کو بڑے مارنے کے جذبے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ آقا سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور جلد واپس آ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ بیٹھ جائیں اور تسلیم کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور ہمیشہ کے لیے۔ اتنا سننے کے بعد میں نے ریڈیو بند کر دیا کیونکہ مجھے اس میں گستاخی رسول کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ کل کسی بہن نے سوال کیا تھا، تو یہ جتنی کو بات لکھی ہے اتنی کو بات تو بالکل ایسے ہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سارے ایسے تھے جن کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار پکڑ لی کہ جو کہے گا سرکار وفات پا گیا ہے میں اس کا سر اڑا دوں گا۔ ایسے میں جب ایک کوحرام مچا ہوا تھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے گئے تھے، وہ جب خبر ملی تو واپس تشریف لائے۔ صبح فجر کی نماز انہوں نے پڑھائی تھی جماعت حضور کے حکم سے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے گئے تھے۔ شہر سے تھوڑے بعد کسی کام گئے تھے، خبر مل گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، تو آپ واپس تشریف لائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے کپڑا اٹھا کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے حیات بھی بڑی پاکیزہ عطا فرمائی تھی اور موت بھی بڑی پاکیزہ عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ کریم آپ کو کسی اور موت سے دو چار نہیں کرے گا۔ یہ عرض کر کے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور قرآن پاک کی آیت مبارک انہوں نے تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه۔ یہ آیت مبارک کا معنی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں دین سے پھر جاؤ؟ اللہ کریم ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی نا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سب سے بڑے عالم تھے، ان کی قرآن کی ہر آیت پہ نظر تھی۔ وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت مبارک تلاوت کی تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، پر موقع آیت تلاوت کی نا جس کی وقت ضرورت تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تھوڑا سا حوصلہ ملا، انہوں نے تسلی دی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے آئے تھے، جو دین لے کے آئے تھے، وہ دین مکمل ہو گیا، اور سرکار نے آخری حج میں ارشاد بھی فرما دیا تھا، فرمایا اللہ پاک نے وہ دین مکمل کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے درمیان میں نہ ہوں، جو یہاں میری بات سن رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ ارشادات مبارکہ فرما دیے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بھی بہت سارے اشارے دے دیے تھے۔ اس دن میں نے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال پر عرض کیا تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے فرما دیا تھا کہ میری اور تمہاری جدائی ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے وہ روئیں، اور اس کے بعد پھر انہیں یہ فرمایا کہ تمہاری میری ملاقات بھی سب سے پہلے ہوگی جنت میں، یعنی اس میں ان کی موت کی بھی خبر تھی، جسے سن کے وہ اس لحاظ سے خوش ہو گئی کہ میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جلد ملاقات ہو جائے گی، زیادہ دیر جدائی نہیں رہے گی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آپ ارشاد فرما چکے تھے، اور یہ حق ہے کہ اللہ کریم نے جو ضابطہ بنا دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
وہ ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی وہ موت کا جو قانون تھا ایک لمحہ کے لیے طاری ہوا، ایک لمحے کے لیے آپ کی روح مبارک کو قبض فرمایا گیا، اور پھر میں نے یہ بات بھی ایک دفعہ سنائی تھی، پھر دوبارہ وہ روح مبارک جو ہے اسی جسم پاک میں لوٹا دی گئی۔ جو روح مبارک لے کے حاضر ہوا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں، جبریل امین علیہ السلام گئے خود، یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کا، فرمایا دیکھو جہاں سے لائے ہو اس سے کوئی اچھی جگہ تلاش کرو، جس جسم پاک سے اس کو نکال کے لائے ہو اس جسم پاک سے دیکھو کون سی اچھی جگہ ہے، جو اچھی جگہ اس جسم پاک سے ہے وہاں اس روح کو رکھ دو۔ انہوں نے عرض کی یاد الہی میں نے تو سدرہ سے لے کے سارے مشرق و مغرب شمال و جنوب سب دیکھے ہیں، اس سے اچھی جگہ کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور کے جسم مبارک سے اچھی جگہ کون سی؟ فرمائے سے وہاں ہی واپس رکھا۔ ایک لمحے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ موت کا قانون طاری ہوا، اور اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں حیات عطا فرما دی۔ وہ حیات برزخی ہے۔ یہاں تک جس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر مثال فرما گئے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہنے والے کے لہجے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہنے والے کا لہجہ جو تھا، اب دو تین طبقے، ایک طبقہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتا ہے کہ حضور مر گئے ہیں اور مر کے مٹی میں مل گئے ہیں، مردہ ہے۔ اہل سنت میں ایک طبقہ اپنے آپ کو جو آج کل اہل سنت کہتا ہے، دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہے، ان میں بھی دو طبقے آگے ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، آج کل اپنے آپ نام بھی اہل سنت رکھ لیا انہوں نے۔ اچھا، ان میں دو طبقے ہو گئے۔ ان کا ایک طبقہ جو ہے وہ بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے، انہیں مماتی کہتے ہیں، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خارجیوں والا عقیدہ رکھتا ہے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل ہے، لیکن اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ روضہ پاک میں آپ زندہ ہیں، پائندہ ہیں، وہاں جا کے جو امتی آپ کو سلام کرے آپ اس کا سلام سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ لیکن ہم الحمدللہ جس طبقے سے، جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت سے، ہمارے اکابرین کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے موت کا قانون طاری ہوا تھا، اللہ کریم نے پھر اسی طرح ان کو حیات عطا فرما دی۔ حضور اپنی حیات ظاہری کی طرح، لیکن اسے حیات ظاہری اس لیے نہیں کہیں گے کہ وہ موت کا قانون طاری ہونے کے بعد اب حیات برزخی ہوگی، آپ عالم برزخ میں ہیں۔ وہ قانون ایک لمحے کے لیے طاری ہوا، اللہ نے پھر اسی طرح زندگی عطا فرما دی، اور اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ اپنے روضہ انور میں زندہ جاوید ہیں، بلکہ ایسے زندہ و پائندہ ہیں اللہ نے انہیں شاہد بنا کے، شاہد کا معنی حاضر ناظر، گواہ، محبوب، اور محبوب بھی اسے کہتے جو دل میں رہے۔ اس کا جو معنی بھی کریں گے اس معنی کے اعتبار سے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق روح زمین کے ہر خطے میں، ہر کونے میں، جہاں چاہیں وہاں موجود ہو سکتے ہیں۔ حضور پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ آپ اپنی قبر انور میں ہیں، آپ باہر نہیں جا سکتے، یہاں سے نکل نہیں سکتے، یہاں سے کسی کو جواب نہیں دے سکتے، یہاں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے دلیل قرآن مقدس کی آیتیں ہیں۔ رب کریم نے فرمایا شہید زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو، بس صرف تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا بھی اللہ کریم نے ایسے ہی اعزازی طور پہ منع فرما دیا ہے، جن کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، خون بہہ گیا، اب ان کی زندگی کیسی؟ تو پھر ان لوگوں کو ارشاد فرمایا کہ دیکھو شہیدوں کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، تمہارے خیال میں یہ ہے کہ جو کھاتا پیتا ہو، چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے، تو فرمایا سنو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا شہیدوں کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرو، شہید زندہ ہے
اور تم دنیا میں کھاتے پیتے ہو، اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں۔ ان کی حیات تمہاری حیات سے ہزار ہزار درجے بہتر ہے۔ اور شہید کتنے نمبر پہ ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہاں نبیوں کی جماعت پہلے ہے، پھر صدیقین کی جماعت، پھر شہداء کی جماعت ہے، تیسرے نمبر پہ رکھا گیا شہیدوں کو۔ پھر شہیدوں میں بھی مراتب ہیں، کچھ آج بھی شہید ہو رہے ہیں، کچھ بدر میں شہید ہوئے ہیں، کچھ احد میں شہید ہوئے ہیں، کچھ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، اور کچھ شہید وہ ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک خاتون آئی سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے بتائیں میرا بیٹا احد میں شہید ہو گیا، اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں اس پہ ایسا روؤں کہ آج تک کوئی ماں اپنے بیٹے پہ نہ روئی ہو۔ سرکار نے فرمایا پگلی تو جنت کی بات کرتی ہے، وہ تو جنت کے سب سے اوپر والے درجے میں ہے، تیرا بیٹا تو شہید ہوتے ہی جنت والے سب سے اوپر والے درجے میں۔ اللہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات مبارک کو بیان، صرف مکان بدلا ہے۔ ہمارے نزدیک جو اللہ کے بندے انتقال کرتے ہیں، انتقال کا معنی ہی مکان بدلنا ہے، ایک مکان سے دوسرے نقل مکان نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف سفر کر لیا ہے، یہاں سے اٹھ کے دوسرے مکان میں چلے گئے ہیں، ان کی موت یہی ہے کہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے۔ ظاہراً ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کریم نے ان کو بڑی پاکیزہ حیات عطا فرمائی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ فرمایا مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ہو مومن، ایمان والا بھی ہو اور نیک عمل کرنے والا بھی ہو۔ فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور ایسی پاکیزہ زندگی کہ جب وہ جا رہا ہوگا تو ہم اسے کہہ رہے ہوں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اے مرد مومن گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ہم دنیا میں بھی تیرے مددگار تھے، قیامت میں بھی ہم تیرے مددگار ہیں، قبر میں بھی ہم تیرے مددگار ہیں۔ تو مومن حضور کا غلام کلمہ پڑھنے والا جو ہے سچا مومن، وہ بھی قبر میں زندہ ہے۔ قرآن کا حافظ بھی قبر میں کہہ دیں، قرآن کا عالم بھی قبر میں، مؤذن بھی قبر میں، جو اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھے وہ بھی قبر میں، اللہ کے لیے دوستی صرف کہ کوئی غرض نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، مل رہے ہیں کہ یہ بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی حضور کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور میں جو اللہ کے لیے دوستی کرے کسی سے، جس کی محبت بھی خدا کے لیے ہو، دشمنی بھی خدا کے لیے ہو، یہ بھی قبر میں۔ اور قیامت والے دن فرمایا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو یہ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اور آج جو سورت ہم نے تلاوت کی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ سورہ ملک ایسی برکت والی سورت ہے کہ یہ قبر میں نکیرین سے جھگڑے گی۔ جو بندہ اس کی تلاوت کرنے والا ہے، یہ جب تک اسے نجات نہ دلوا لے، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب تک اسے جنت میں داخل نہ کروا لے، یہ خدا کے ساتھ بھی جھگڑا کرے گا۔ یا اللہ میں تیرا کلام ہوں، یہ مجھے پڑھتا رہا ساری زندگی، کوئی رات اس کی ایسی نہیں گزرتی تھی جب یہ مجھے تلاوت کر کے نہیں سوتا تھا۔ سورہ ملک حضور نے فرمایا رات کو تلاوت کر کے سو ہوگا۔ اور مجھے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بھائی سورہ ملک کی تلاوت کا روز رات کو ذمہ تم لے لو، قبر کا ذمہ میرے ذمہ رہنے کا۔ اور جو سورہ ملک روز تلاوت کرتا ہے اسے قبر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، جو سن رہے ہیں گھروں میں وہ بھی سنیں۔ کتنے منٹ لگتے ہیں رات کو؟ آپ سورہ ملک جو نادرہ پڑھا ہوا ہے اس کے بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے، 2 صفحے سے 2 رکوع۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں داخل کروانے تک جھگڑا کرتی رہے گی، اللہ کریم سے اس بندے کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے۔ بہت ساری حدیثیں اسی مضمون کی۔ اور ایک روایت، ایک صحابی کہتے ہیں ہم کسی سفر میں تھے یا کسی جنگ میں تھے، تو ہم ایک جگہ خیمہ لگانے لگے، تو کہتے ہیں کہ میں خیمہ لگانے کے لیے کسی جگہ زمین کھودنے لگا تو مجھے نیچے سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی، میں وہاں کھڑا ہو گیا۔
ٹھہر گیا، حتیٰ کہ پڑھنے والے نے پوری سورہ ملک پڑھی۔ سبحان اللہ۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واقعہ دیکھا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ سورہ ملک جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کو جب تک بخشوا نہیں دے گی چھوڑے گی نہیں اسے۔ فرمایا یہ سورہ ملک سے محبت کرتا تھا، اب یہ قیامت تک سورہ ملک پڑھتا رہے۔ تو یہ قبر میں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ وہ بابا قبر میں زندہ ہے، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان پہ آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی قبر میں ہیں تو کہیں آ جا نہیں سکتے۔ یہ جو عقیدہ دارالعلوم دیوبند کے ایک طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اپنی قبر میں صرف زندہ ہے، ٹھیک، اتنا کو ماننا کہ اپنی قبر میں زندہ ہے یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ معراج کی رات حدیث معراج پڑھیں۔ حدیث معراج میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، کھڑے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھتے، قائم یصلی، کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اور سرکار جس رفتار سے جا رہے تھے میں نے اس دن عرض کیا تھا حضور کی نگاہ ہی دیکھ سکتے تھے، سرکار ہی دیکھ سکتے تھے، اور نگاہ اتنی سپیڈ سے جو براق پہ سوار ہو اور جس کی رفتار کا یہ عالم ہو کہ جہاں اس کا پہلا قدم ہو وہاں اس کی نظر ہو، اتنی رفتار سے جانے والا جو ہے وہ ایک ایک قبر کو دیکھ رہا ہے کہ کون کس قبر میں ہے۔ فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا، اور جب حضور مسجد اقصیٰ میں گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے یا نہیں تھے بھائی؟ وہ اس حدیث کو سارے مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے، بعد میں کہہ دیتے ہیں یہ خواب ہے۔ سرکار نے فرمایا جب میں چھٹے آسمان پہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار تو براق پہ سوار تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی سواری پہ تھے۔ کبھی پڑھیں کہیں کسی کتاب میں ہمیں بھی بتا دے کہ موسیٰ علیہ السلام کی سواری پہ تھے۔ بابا یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کی رات دلہا بنے ہوئے تھے، حضور کو براق پہ سوار کر کے لے جایا گیا، ساتھ باراتی تھے 70,000 فرشتے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، فرشتوں کے سردار دائیں بائیں، اور 70,000 فرشتوں کا جلوس ساتھ، اور آسمانوں پہ استقبال کے لیے انبیاء کرام سلام اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہیں۔ وگرنہ پیغمبروں کو، نبیوں کو کسی سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات براق پہ سوار تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے ہے۔ نبوت کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی سواری نہیں کر سکتی۔ نبیوں، انبیاء پابند نہیں ہیں کہ وہ قبر میں ہیں تو باہر نہیں آ جا سکتے۔ چشم زدن میں جتنی دیر میرے بات کرتے لگی ہے اس سے بھی کم وقت میں حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کا ایک امتی عرض کرتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سرکار نے کہا بھائی میرے امتیوں، میرے ساتھیوں کو تم میں سے جوان ایسا ہے کہ بلقیس آ رہی ہے اور ایک منزل کے فاصلے پہ رہ گئی ہے، کوئی ایسا ہے جو اس کا تخت وہاں سے اٹھا کے لے آئے اس کے ملک سے؟ جن نے کھڑے ہو کر ایک جن کھڑا ہوا بڑا طاقتور جن، قرآن پاک ہے، اس نے کہا انی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سرکار نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کی اتنی دیر لگے گی کہ آپ ابھی اٹھ کے جائیں گے گھر، مجلس برخاست ہوگی، جب واپس آئیں گے آپ تو تخت یہاں موجود ہوگا۔ فرمایا نہیں اتنی دیر نہیں چاہیے۔ وہ جانتے تھے نا کہ امتیوں میں بڑے بڑے باکمال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بابا یہی دکھانا تھا لوگوں کو، منکروں کو یہ دکھانا تھا، جو مردود ہیں حضور کے کمالات کے انکاری ہیں، ان کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو نبیوں کو اللہ نے کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ چاہتے تو خود بھی اشارہ کر دیتے، ان کو اللہ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، لیکن دکھانا تھا کہ دیکھو نبیوں کے غلاموں کی یہ شان ہے تو نبیوں کی کیا شان ہوتی۔ فرمایا اتنی دیر نہیں چاہیے، کوئی جلدی والا چاہیے جو اس سے جلدی لے آئے۔ تو پھر وہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہوا جو ولی بھی تھا، اس نے عرض کی سرکار اگر مجھے اجازت ہو تو میں یہ خدمت کروں
فرمایا تم کتنی دیر لگاؤ گے؟ عرض کی آپ پلک جھپکیں گے تو تخت یہاں موجود ہوگا۔ محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ۔ پلک جھپکیں گے تو تخت یہاں موجود ہوگا، پتہ نہیں کتنے سو کتنے ہزار من وزنی تخت تھا۔ تو بابا نبیوں کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے تیری سمجھ سے بالا ہے۔ اگر تو نبیوں کو میت سمجھتا ہے یا نبیوں کو مردہ سمجھتا ہے تو تیری عقل مردہ ہوگی۔ نبیوں کو تو اللہ نے حیات ایسی پاکیزہ حیات عطا فرمائی ہے کہ ساری دنیا کی حیاتیں زندگیوں ان پہ قربان کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سبحان اللہ 2 قسمیں کھائیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور نے ہماری نظروں سے پردہ فرمایا، اس لیے کہ اللہ کی مشیت ایسے ہی تھی، لیکن ان کی حیات پاک جو ہے، ان کی زندگی جو ہے، ان پہ ہماری سب کی زندگیاں قربان ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ و پائندہ ہے، اور ہمارا تو ہم تو ان میں سے ہیں الحمدللہ جن کا عقیدہ ہے کہ حضور کی امت کے سارے صحابی بھی زندہ ہیں، سارے شہید بھی زندہ ہیں، سارے ولی بھی زندہ ہیں، بلکہ کملی والے کا ہر غلام زندہ ہے، حضور کا ہر غلام زندہ ہے۔ اور میں نے سنایا تھا آپ کو، یار بڑے واقعات ہیں، اس پہ تو کئی گھنٹے گزر گئے۔ لاہور میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، کسی ڈاکٹر نے لکھا، لاہور کی تاریخ لکھی، طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ پاس ہی آپ کے مزار پاک کے پاس ایک ہندو رہتا تھا، اور یہ آپ کے وصال سے تو تقریباً 700-800 سال بعد کی بات، 1000 سال کو ہونے کو ہے آپ کے پونے 1000 سال تو ہو گیا تقریباً، عرس جو ہو رہا ہے آج کل 964واں عرس تھا شاید، پاکستان بننے سے پہلے کی بات، پاکستان بننے سے ایسے 2-4 سال پہلے کی بات۔ بیماری پھیل گئی طاعون کی، ایک ہندو آپ کا ہمسایا تھا، اس کے 2-3 بچے بیمار طاعون کی وبا کا شکار ہو گئے، بڑا پریشان ہوا۔ ظاہر ہے یہ بڑی ایسی مرض ہے کہ اس سے پھر کوئی بچاؤ نہیں ہے، موت ہی ہے۔ تو رات کے تہجد کے وقت اس نے دیکھا، بڑا پریشان، بڑا سوچ بچار کرتا ہے کہ میرا تو خاندان، میری فیملی تو ختم ہوگی، بچے سارے میرے طاعون کا شکار ہو گیا، میں کیسے بچوں گا۔ رات کو تہجد کے ٹائم دیکھا کہ بابا جی بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ فرما رہے خیر ہے انشاءاللہ، خیر ہے، کچھ نہیں ہوگا، خیر ہے۔ اس نے دیکھ لیا، پاؤں پڑ گیا، کہنے لگا حضور آپ کون ہیں؟ تو فرمایا میں تیرا ہمسایہ علی حجویری، تو میرا ہمسایہ تھا، تیری پریشانی ہم سے دیکھی نہیں گئی، اللہ نے خیر کر دی۔ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ اس نے کہا حضور ان کو شفا ملی ہے تو مجھے کفر سے شفا دے دیں، مجھے بھی کلمہ پڑھائیں۔ تو بابا یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں، یہ تو مخلوق خدا کی رہنمائی اور ہدایت کرتے۔ اس میں تو دارالعلوم دیوبند کے بہت سارے علماء نے اپنی کتابوں میں سارے واقعات مانے ہیں۔ اشرف علی تھانوی کی کتاب ارباح ثلاثہ میں فقیر نے اپنی آنکھوں سے پڑھا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے توجام میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید بال کاٹنے والا، اللہ کے بندوں کے خدمت گار بھی بلی ہو جاتے ہیں نا۔ بال کاٹنے والا ایک دن ضد کر بیٹھا، سرکار میں نے پاک پتن شریف جانا، بیشتی گزرنا جا، اور فرمایا پاک پتن شریف میلے میں تو بڑی غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں سرکار میں نے جانا ہے۔ بڑا سمجھایا اس کو، لیکن وہ ضد کر گیا، اس نے کہا نہیں مجھے آپ اجازت دیں، میں نے جانا ہے۔ فرمایا اچھا جانا ہے تو پھر یہ رکا لے، ایک رکا لکھا، بند کر کے لفافہ دے دیا۔ فرمایا جب مزار شریف کے پاس جاؤ گے، ایک مسجد میں ایک بابا نماز پڑھ رہا ہوگا، یہ اس کا حلیہ ہوگا، یہ رکا اس کو دے دے۔ اب وہ آ گیا، آ کے اس نے سلام کیا، مزار شریف پہ بشتی دروازہ گزرا، وہاں نماز پڑھ رہا تھا، نظریں اس کی لگی ہوئی تھی کہ وہ بابا جس کا حلیہ بتایا تھا وہ کون سا بابا نظر آ گیا، اس کو سلام عرض کیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ کو سلام کہتے ہیں، اور یہ رکا انہوں نے دیا۔ وہ بابا
رکا پڑھ کے مسکرایا، اس نے اپنے ہاتھ سے رکا لے کے بند کیا، اس نے کہا یہ میرا رکا بھی ان کو دے دینا۔ وہ بیچارہ درویش سادہ آدمی تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا راز نیاز ہو رہے ہیں۔ واپس گیا، شاہ صاحب نے فرمایا ہاں بھی ہوا ہے وہ؟ کہا ہاں ہوا ہے وہ۔ کہا میرا وہ رکا، کہا وہ دے دیا تھا۔ کہا پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہا انہوں نے بھی ایک رکا دے دیا۔ فرمایا دو کھولا، پڑا، پڑھ کے مسکرائے، ہنسے بہت۔ اس نے پوچھا سرکار مجھے بھی بتا دیں کہ یہ ہے کیا؟ فرمایا جس کے نام میں نے رکا لکھا تھا وہ بابا فرید تھے، خود تھے بابا صاحب جن کو تو نے رکا دیا مسجد میں، جن کے تم مزار پہ گیا تھا وہ بابا صاحب مسجد میں تھے جن کو تو نے رکا دیا۔ اب فرمایا میں نے ان کو لکھا تھا کہ بابا صاحب آپ کے مزار پہ غیر شرعی حرکتیں ہو رہی ہیں، میلہ لگا ہوا ہے، آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے جواب لکھا ہے کہ میں تو تبھی موت کے ساتھ دنیا سے جا چکا ہوں، اب میں مکلف نہیں ہوں ان کو روکنے کا، یہ تیرا کام ہے تبلیغ کر کے آ کے ان کو روک، پر تیرے سے تو ایک نائی نہیں روکا تو ان کو کیا روکے گا؟ تو تیرے سے تو جام نہیں مانا، تو تیری بات مان لیتا، وہ ضد کر کے آ گیا ہے یہاں تک، تو یہاں آگے کیا روکے گئے؟ تو بابا یہ اللہ کے بندے جو ہیں ایسے بہت سارے واقعات انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، یہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا رب اسے مرنے دیتا، اس پہ موت کا قانون اختیاری ہوتا ہے وقتی طور پہ، کیونکہ اس نے ایسا قانون بنا دیا کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن ان کی حیات، اللہ کے بندوں کی حیات بہت پاکیزہ ہے۔ ان قبروں میں بھی سبحان اللہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے کو ہے، قبر میں بھی فیض بانٹ رہے ہیں۔ اور میں نے کہا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا یار، میں کسی بد زبان گستاخ بے ادب مولوی کی بات مانوں یا 90 لاکھ مسلمان کرنے والے خواجہ غریب نواز کی بات مانوں؟ اور یہ بدبخت گستاخ بے ادب مولوی کہتا ہے کہ قبروں میں کچھ نہیں ہے، مر گئے ہیں، اور خواجہ غریب نواز داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملانہ رہنمائی۔ 40 دن رہے، چلہ کشی کی مزار پاک پہ، ہو کے بھی مدینہ پاک اور مکہ شریف سے آئے تھے، جا رہے تھے اجمیر شریف کو، بھیجا گیا تھا، رستے میں دیکھا لاہور اسٹیشن پہ اترے تو دیکھا انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ گیا کہ کسی اللہ کے بندے کا مزار، کو بورڈ تو نہیں لگا ہوا تھا، لیکن پہچان گئے کہ یہاں کوئی کامل آرام فرما ہے۔ وہاں جا کے 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 40 دن چلہ فرمایا۔ حجرہ آج بھی موجود ہے وہاں۔ جب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے مہربانی فرمائی 40 دن کے بعد، تھپکی ماری، فرمایا تو فیض پیچھے سے بھی بڑا لے کے آیا ہے، لیکن جا جدھر جدھر سے گزر جائے گا لوگ تجھے دیکھ کے کلمہ پڑھیں گے۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے وہاں کھڑے ہو کے کہا گنج بخشے فیض مظہر نور خدا، لوگوں یہ بخشش کا خزانہ ہے، یہ خدا کے نور کا مظہر ہے، یہ ناقصوں کا بھی پیر ہے، کاملوں کا بھی پیر ہے۔